بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس روح زمین کے اور بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء کرام ان کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام علیہ السلام اس روح زمین پر جلوہ افروز ہوئے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ اس طرح بے شمار انبیاء کرام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور دنیا سے واپس چلے گئے۔ سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ کے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں آئے وہ آج بھی اپنی قبروں میں موجود ہیں اور بے شک اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسم مبارک کو کھائے، لہٰذا آج بھی اللہ کے سارے انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں موجود ہیں۔ لیکن ہم آج اس ویڈیو میں جن 4 نبیوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس ظاہری دنیا سے اسی حالت میں اٹھا لیا تھا، تو اس لیے 4 نبیوں نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا اور آج بھی وہ الگ الگ مقامات پر موجود ہیں اور زندہ ہیں۔ مختلف روایات اور حدیث نبوی کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آج بھی زندہ رکھا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 4 نبیوں کو اللہ تعالی نے کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور کہاں رکھا ہے اور وہ کب تک زندہ رہیں گے؟ تو آئیے جانتے ہیں یہ 4 انبیاء کرام کون کون سے ہیں۔ پہلے نبی جن کو اللہ تعالی نے موت نہیں دی، جن کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں کیا، وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، میں آپ کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ لوگ یہودی قوم سے تھے، انہی کی دینی کتاب میں لکھا تھا کہ اللہ کے ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اس ڈر سے یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ آپ یہودیوں کو اللہ کے دین کا حکم دیتے رہے پر ان کو اس کی کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ جب آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے، جہالت پر ہی رہیں گے، ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ میں سے کون اللہ کے دین پر ایمان لائے گا؟ ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ باقی لوگوں نے دین اسلام قبول نہ کیا، یہودی ہی رہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا پکا منصوبہ بنا لیا تھا۔ انہوں نے ایک توتیانوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ آپ کو قتل کر دے۔ جب توتیانوس آپ علیہ السلام کے پاس جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت عیسیٰ کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو آسمان کی طرف لے گیا۔ جب آپ آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ سے ہوئی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ نے فرمایا، اماں جان اب ہم روز قیامت ہی ملیں گے۔ جب آپ کو زمین سے اٹھایا گیا تو آپ کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام تو آپ کو بدلی کے ذریعے آسمان پر لے گئے، پر یہودی باہر کھڑے توتیانوس کا انتظار کرتے رہے کہ کب توتیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ختم کر کے باہر آئے گا۔ کافی دیر کے بعد وہ سارے آپ علیہ السلام کے گھر گئے۔ انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ آپ علیہ السلام جیسا ہی تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہی ہے، پر یہ تو ہمارا بھیجا ہوا توتیانوس ہی ہے۔ وہ یہ ماجرا دیکھ کر 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے اور آپس میں ہی لڑنے جھگڑنے لگے۔ اس لڑائی میں بہت زیادہ یہودیوں کا قتل ہوا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے
سورۃ النساء کی آیت نمبر 157 اور 158 میں اس واقعہ کو یوں بیان فرمایا ہے، اور ان کے اس کہنے یعنی فخریہ دعویٰ کی وجہ سے بھی ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی چڑھایا، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً اس قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں حقیقت حال کا کچھ بھی علم نہیں مگر یہ کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ آپ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، تقریباً 7 برس تک دنیا میں زندگی بسر کر کے اللہ کے دین کو عام کریں گے۔ آپ کو مدینہ منورہ کی سرزمین گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے ہاتھوں قتل ہونے نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ جس مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے یا سولی پر لٹکائے گئے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہیں، بلکہ وہ تو کفر کر رہے ہیں۔ دوسرے نبی جن کو اللہ پاک نے ہمیشہ کی زندگی عطا کی ہوئی ہے وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال جاہلیت پھیلانے کے لیے نامودار ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ کے دین کا حکم دیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی تو انہوں نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگل میں جا کر رہنے لگے۔ یہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا۔ آپ کا گزر ایک آب حیات چشمے سے ہوا، اس چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کے تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس ایک روایت میں آپ کا ذکر اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک میت کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے کچھ پڑھا اور واپس چل پڑا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ اس شخص کے بارے میں کوئی علم رکھتا ہے؟ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بولے جی ہاں یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سمندروں میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خضر بہت نیک اور خدا ترس انسان تھے۔ کچھ روایت میں ہے کہ جو بندہ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس بلیہ بن ملکان اور ان کے آباء و اجداد کا نام یاد رکھے گا تو اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے۔ تفسیر مظہری میں مذکور ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی، اے اللہ مجھے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا اے انس اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اس پہاڑی کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا اے بندے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ حضرت انس نے ہاں میں جواب دیا۔ اس بندے نے کہا میرا سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا
کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس کا پیغام آپ کو دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ساتھ لے کر وہاں چلے گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ اللہ کی طرف سے آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلا لیا۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا اور حضرت الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ حج کے موقع پر حج بھی ادا کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دونوں نبی علیہ السلام بر اور بحر میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ چوتھے نبی جو ابھی تک زندہ ہیں وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں زندہ ہونے کی روایت ملتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت 56 تا 57 میں آپ کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ وہ ایک نیک پرہیزگار انسان اور نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ شب معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ کا ذکر بلند کرتے جاتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ زمین پر رہنے والے انسانوں میں سے سب سے زیادہ نیکیاں آپ کی اللہ کے ہاں شمار ہوتی تھی، اور آپ کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ پر آپ نے موت کے فرشتے سے کہا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ کے کہنے پر موت کے فرشتے نے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ کے حکم سے آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ آپ نے فرشتوں سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا کہا، آپ کے کہنے پر آپ کو جنت میں داخل کیا گیا۔ جنت دیکھنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں ہی رکنا پسند کروں گا۔ فرشتے نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف جائیے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرشتے کو حکم ملا کہ ادریس علیہ السلام کو یہاں ہی رہنے دیا جائے۔ تو ناظرین، یہ تھے 4 زندہ نبی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ان نبیوں کے صدقے ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے۔